آنے والی ایپیسوڈ ایک اہم موڑ پر پہنچنے والی ہے۔ گل اور احمد کی شادی بہت جلد طے پا جائے گی۔ وہ دونوں کا نکاح انجام پائے گا۔ وہ تمام مشکلات جو اب تک ان کے درمیان حائل تھی، احمد کے مضبوط ارادے اور گل کی ثابت قدمی سے ختم ہو جائیں گی۔ جہاں تک اس خیر کی بات ہے تو احمد کی کوشش اور تعاون کے باعث گل نے نہ صرف اپنے حق کے لیے کھڑی ہوگی بلکہ وہ اس گھر کو بھی حاصل کر لے گی جو اس کے قانونی حق ہے۔ اس کے نتیجے میں نومی کو گھر چھوڑنا پڑے گا جو اب مزید ظلم یا سازش کا حصہ نہیں بن سکے گی، کیونکہ گل اب پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ایسا سین جو آپ کے دل کو چھو جائے گا، دماغ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ اور ہاں، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو اگر آپ ہم کو کوئی رائے دینا چاہتے ہیں یا صرف ایک اچھی دوستی کی شروعات کرنا چاہتے ہیں تو اوپر دیا گیا میرا واٹس ایپ نمبر آپ کے لیے کھلا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ مجھے میسج کریں گے، اپنا تعارف کروائیں گے یا صرف یہ کہیں گے کہ بھائی آپ کا کام بہت زبردست ہے۔ چاہے آپ ڈراموں کے دیوانے ہوں یا صرف بات چیت کے شوقین، میں آپ کا پیغام کا منتظر رہوں گا۔ دوستی کے دروازے کھلے ہیں، بس ایک کال یا ایک میسج کی دوری پر۔ آئیے بڑھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ کی جانب اور جانتے ہیں کہ آنے والے مناظر کس قدر حیران کن اور جذبات سے بھرپور ہوں گے۔ دوسری جانب نفیس کی زندگی حالات یکساں بدل چکے ہیں۔ پنکی نے نہایت چالاکی سے نفیس کے سارے کاروبار معاملات اپنے نام کروائے اور اب وہ ایک اور خطرناک قدم اٹھانے والی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ پنکی اس کے گھر کی ہر قیمتی چیز بھی لے کر غائب ہو جائے گی۔ نفیس ایک دم تنہا اور مجبور ہو جائے گا۔ اس پر واضح ہو جائے گا کہ گل کو طلاق دینا اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اسے احساس ہوگا کہ گل جیسی وفادار اور نیک بیوی نصیب والوں کو ہی ملتی ہے، لیکن یہ پچھتاوا اب کسی کام کا نہیں، 5 سال سے گزر چکا ہے۔ وقت پلٹ کر آنے والا نہیں ہے۔ نفیس مکمل طور پر بربادی کا شکار ہو چکا ہوگا۔ رئیس جو پہلے بھی نفیس سے نالاں تھا اب کھل کر اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا۔ وہ نفیس کو اپنے گھر سے نکال دے گا۔ نفیس کے لیے اب کوئی جگہ نہیں بچے گی۔ اس در بدر کی ٹھوکریں کھانی ہوگی اور وہ ہر رشتے کو کھو دے گا جو وہ کسی زمانے میں اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ گل کی زندگی میں اب سکون کا ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے، لیکن اس کے دل میں وہ سکون ابھی بھی تازہ جو نفیس کی بے وفائی نے اسے دی ہے۔ احمد جو ابتدا میں اس کے سچا ہمدرد رہا اب اس کے قریب آ چکا ہے۔ وہ نہ صرف گل کی عزت اور وقار کا خیال رکھتا ہے بلکہ اس کے بیٹے کا بھی اپنے بیٹے کی طرح چاہتا ہے۔ گل کی والدہ بھی اب مطمئن دکھائی دیتی ہے۔ وہ دیکھ رہی ہے کہ احمد گل کو بہتر مستقبل بنانے کے لیے خلوص سے نیت سے محنت کر رہا ہے۔ گھر کا ماحول بھی واضح تبدیل ہو چکا ہے۔ اب نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی سازش، سکون اور محبت کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ اس کے برعکس نفیس کی زندگی بگڑتی جا رہی ہے۔ وہ اب ہر طرف سے تنہا ہو چکا ہے۔ پنکی جس پر اس نے آنکھیں بند کر بھروسہ کیا تھا اب اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ اس نے نفیس کی زندگی کا ہر ایک پہلو کو نقصان پہنچایا۔ پنکی اب اس کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے نہ صرف مالی نقصان دے چکی ہے بلکہ اس کے وقار کو بھی شدید ٹھیس پہنچا چکی ہے۔ نفیس بار بار یہی سوچتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر گل کو قدر کی ہوتی تو اب اس حال میں نہ ہوتا۔ اسے گل کے صبر، وفا اور سچائی کا اندازہ تب ہوا جب وہ سب کچھ کھو چکا تھا۔ ادھر رئیس جو پہلے خاموش تماشی ہی تھا اب کھل کر نفیس کے خلاف بولنے لگا ہے۔ وہ گھر کا ہر کونا پنکی قبضے میں دے کر شدید غصے میں ہے۔ وہ نفیس سے کہتا ہے تم نے یہ سب کچھ اپنی نادانی میں گوایا ہے، اب ہمارے درمیان کوئی تعلق باقی نہیں۔ نفیس کو لگتا ہے جیسے اس کی زندگی اب صرف پچھتاوے کا نام ہے۔ وہ ایک ایک لمحے میں گل کو یاد کرتا ہے لیکن اسے بہت دیر ہو چکی ہے۔ احمد آہستہ آہستہ گل کے دل میں ایک خاص مقام بنا رہا ہے۔ وہ نہ صرف گل کی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیتا ہے بلکہ اس کے بیٹے کے لیے بھی ایک باپ جیسا کردار ادا کر رہا ہے۔ گل بھی اس کے احساس کرنے لگی ہے کہ زندگی نفرت اور انتقام سے آگے بڑھ کر کچھ ہے، جیسے سکون، محبت اور بھروسہ۔ ایک دن گل کی والدہ احمد سے بات کرتے ہوئے کہتی ہے بیٹا گل نے بہت دکھ جھیلے ہیں، اگر تم اس کا سہارا بنو گے تو ہمیں اطمینان ہوگا۔ احمد سر جھکا کر جواب دیتا ہے خالہ جی، میں گل کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ ادھر پنکی اب نفیس پر مکمل قبضہ جما چکی ہے۔ وہ روز بروز زیادہ خود غرض ہوتی جا رہی ہے۔ نفیس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر اس کے جائیداد، کاروبار اور عزت سب کچھ اپنے قبضے میں لے رہی ہے۔ رفیع جو شروع سے پنکی کے خلاف تھا اب کھل کر نفیس کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور کہتا ہے تم نے جس عورت کے لیے گل کو چھوڑا وہ عورت آج تمہیں کھا گئی۔
دوسری طرف گل احمد کے ساتھ زندگی کے نئے سفر کا فیصلہ کرنے کے قریب وہ جانتی ہے کہ احمد کے ساتھ وہ اور اس کا بیٹا محفوظ رہیں گے، مگر اندر ہی اندر وہ ایک ماں کی طرح خوف زدہ بھی ہے، کہیں ماضی کی تلخیاں دوبارہ زندگی کو برباد نہ کر دے۔ ایک رات گل اپنی ماں سے کہتی ہے، امی کیا سچ میں کچھ پھر سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ماں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر جواب دیتی ہے، بیٹا سچائی اور خلوص کی بنیاد پر بڑھنے والا رشتہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ نفیس کے حالات دن بہ دن بگڑتے جا رہے ہیں، کاروبار ہاتھ سے نکل چکا ہے، عزت خاک میں مل چکی ہے اور اب گھر میں اخراجات بھی پورے کرنا مشکل ہو رہے ہیں۔ پنکی کا رویہ بھی مکمل طور پر بدل چکا ہے، وہ نہ گھر کا خیال رکھتی ہے نہ نفیس کی پرواہ کرتی ہے، وہ صرف پیسوں کی طلبگار ہے، وہ بھی اب کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک دن نفیس رات دیر سے گھر آتا ہے، تھکا ہارا، اور دیکھتا ہے کہ پنکی گھر پر نہیں ہے۔ جب وہ اسے فون کرتا ہے تو پنکی کا جواب ہوتا ہے کہ میں کسی کام سے باہر ہوں، تم اپنا کام دیکھا کرو۔ دوسری طرف گل کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو گیا ہے۔ احمد اب باقاعدہ گل اور اس کے بیٹے کا خیال رکھ رہا ہے، وہ ہر روز دفتر سے آتے ہوئے گل کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لاتا ہے، کبھی پھول، کبھی کچھ میٹھا، کبھی صرف اپنی مسکراہٹ۔ گل کی ماں جو پہلے بہت پریشان تھی اب دل سے مطمئن نظر آتی ہے، وہ احمد سے ایک دن کہتی ہے، بیٹا اللہ نے تمہیں ہماری زندگی میں بھیجا ہے، تم نے نہ ہوتے تو ہم نہ جانے کہاں ہوتے۔ ادھر رئیس نے نفیس کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ نفیس سے کہتا ہے، جس عورت کے لیے تم نے اپنی زندگی، عزت، بیوی اور بیٹا چھوڑا، آج وہ تمہیں کچرے کی طرح باہر پھینکنے کے قریب ہے۔ نفیس چپ چاپ یہ سب کچھ سن کر بس اپنی قسمت کو کوستا ہے۔ اسی دوران گل کا بھائی کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ اس نے اپنی بہن کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ ایک دن گل کے دروازے پر آ کر کہتا ہے، بہن اگر تم معاف کر سکو تو کر دینا، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں۔ اب گل خاموشی سے دروازہ کھول کر صرف اتنا کہتی ہے، وقت یہ سب کچھ بدل دیتا ہے۔ نفیس اب مکمل طور پر تنہا ہو چکا ہے، پنکی اس کے گھر، عزت، کاروبار سب کچھ لے چکی ہے، اس نے گھر کے تمام زیورات، فرنیچر، قیمتی اشیاء بیچ دیے ہیں، اب وہ غائب ہو چکی ہے۔ نفیس تھانے اور عدالت کا چکر کاٹتا ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دوسری طرف گل کے گھر میں سکون ہے، احمد نے باقاعدہ رشتہ بھیج دیا ہے۔ گل کی ماں بہت خوشی ہے، کہتی ہے، اللہ نے ہماری بیٹی کی تقدیر بدل دی ہے، وہ بھی احمد جیسے شریف انسان کے ذریعے۔ گل کچھ دیر خاموش رہ کر جواب دیتی ہے، امی اب میں کسی رشتے سے ڈرتی ہوں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ رشتہ بہتر ہے تو میں مان لیتی ہوں۔ احمد اپنی ماں کو راضی کرتا ہے اور وہ گل کی عزت کرے، اس کی ماضی کو نہ دہرائے۔ احمد کی ماں شروع میں تھوڑا ہچکچاتی ہے، پھر وہ احمد کے اصرار پر مان جاتی ہے۔ اسی دوران رئیس جو نفیس کو گھر سے نکال چکا ہے، گل کی ماں سے رابطہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے، میں جانتا ہوں میں نے بہت زیادتی کی، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ گل کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے، اگر میں کسی بھی طرح کا مدد کر سکوں تو ضرور بتائیے گا۔ گل کی ماں جواب دیتی ہے، ہمیں آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس دعاؤں میں یاد رکھے۔ اس قصے کے آخر میں نفیس گل کے گھر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے بھیکی آنکھوں کے ساتھ۔ گل بالکونی میں کھڑی ہوتی ہے، اسے دیکھتی ہے مگر دروازہ نہیں کھولتی۔ گل نفیس کو دروازے پر دیکھ کر اندر آ کر اپنی ماں سے کہتی ہے، امی وہ باہر کھڑا ہے لیکن میرا دل نہیں مان رہا کہ میں اس سے بات کروں۔ گل کی ماں جواب دیتی ہے، بیٹا وہ اب تمہاری زندگی کا حصہ نہیں ہے، تم سب جو سکم اس نے دیے ہیں وہ صرف وقت ہی بھرے گا، اس کی باتوں سے نہیں۔ ادھر نفیس گلی میں ٹوٹے قدموں سے چلتا ہوا مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ جاتا ہے، وہ رب سے رو کر دعا مانگتا ہے، یا اللہ مجھے میری غلطیوں کی سزا مل گئی ہے، میں نے گل کی قدر نہیں کی، اب اگر ممکن ہو تو مجھے معاف کر دے۔ احمد اگر گل سے نکاح کے لیے مکمل تیاری میں ہے، تاریخ مقررہ کر دی گئی ہے، محلے کی سب عورتیں خوشی تیاری کر رہی ہیں۔ گل کی ماں سادگی سے نکاح چاہتی ہے لیکن احمد اصرار کرتا ہے، خالہ گل کے لیے یہ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے، یہ اس کی نئی زندگی کا آغاز ہے۔ گل دل میں اب بھی الجھن محسوس کرتی ہے لیکن اپنی ماں کے چہرے پر خوشی دیکھ کر وہ خوش ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف رئیس نفیس کو اپنے دفتر بلاتا ہے، نفیس جو ایک خالی وجود بن چکا ہے رئیس کے سامنے سر جھکا کر بیٹھتا ہے اور رئیس کو کہتا ہے، نفیس میں نے تجھے بھائی سمجھا لیکن تو نے خود ہی سب کچھ کھو دیا، اب تیرے لیے میرے پاس صرف نصیحت ہے، عورت اگر وفادار ہو تو اسے چھوڑنے والا کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اس کے آخر میں نے کہا کہ تیاریاں مکمل ہو جاتی ہیں، گل سفید جوڑے میں آتی ہے، احمد خوشی سے اس کو دیکھتا ہے، مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں اور گل کے لب خاموش ہیں لیکن آنکھوں میں نمی ہے۔ گل اور احمد کا نکاح ہو چکا ہے، گھر میں خوشی کا ماحول ہے لیکن گل کے دل میں اب بھی مکمل طور پر مطمئن نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھی ہے اور کہتی ہے، امی میں نے زندگی میں بہت کچھ برداشت کیا ہے، اب بس چاہتی ہوں کہ سکون ملے احمد کے ساتھ، اگر میری تقدیر بہتر ہو تو میں شکر ادا کروں گی۔ گل کی ماں اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جواب دیتی ہے، بیٹا
اللہ نے تجھے اس بار ایک نیک دل انسان دیا ہے، بس صبر اور شکر سے زندگی گزارو، سب بہتر ہو جائے گا۔ ادھر نفیس اب بالکل ٹوٹ چکا ہے، پینے کی عادت پڑ چکی ہے، پنکی سے چھوڑ کر جا چکی ہے، کاروبار برباد ہو چکا ہے، اب وہ تنہا ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک رات بستر پر پڑا ہوتا ہے، گل اور اپنے بیٹے کی تصویر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، گل اگر وقت واپس آ سکتا ہے تو میں سب کچھ بدل دیتا۔ رئیس بھی اب نفیس سے قطعاً تعلق کر چکا ہے۔ وہ آخری بار نفیس سے ملتا ہے اور کہتا ہے، تم نے جنہیں ٹھکرایا وہ آج عزت سے جی رہے ہیں، تمہیں اللہ نے سب کچھ دیا مگر تم نے ناشکری کی۔ دوسری طرف گل اور احمد اپنی زندگی میں قدم جما رہے ہیں۔ گل کو اپنی ماضی کے کچھ زخم دکھتے ہیں، لیکن احمد کی محبت ایسا اس کے دل کے گھاؤ بھر رہی ہے۔ احمد ایک دن گل سے کہتا ہے، گل جو ہوا وہ تمہارا اختیار میں نہیں تھا، لیکن جو آگے ہونا ہے وہ تمہارے فیصلے اور حوصلے پر ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر حال میں۔ اس کے آخر میں گل اپنے بیٹے کی گود میں لے کر کھڑی کئی سے بیر دیکھتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے، میری زندگی اب نئے سرے سے شروع ہوئی ہے اور اس بار خود کو کمزور نہیں پڑنے دوں گی۔